احمد منیر صاحب یو کے سے ہم سے سوال کر رہے ہیں۔ احمد منیر صاحب فرما رہے ہیں کہ 2 نمازوں کو عذر کی بنیاد پر ایک وقت میں جمع کرنا یہ مسئلہ اختلافی نوعیت کا کیوں ہے؟ جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کو جائز قرار نہیں دیتے، دیگر محققین ان کے نزدیک یہ جائز ہے، ان دونوں میں کون سا قول ایسا ہے کہ جس کو ترجیح دی جا سکتی ہے؟ احمد منیر صاحب میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں سمجھانے کی، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اس مسئلے کے اندر کہ کوئی عذر آ جائے سفر کی یا مرض کی، اس عذر کی بنیاد پر 2 نمازوں کو ایک وقت میں جمع کرنا، جیسے ظہر اور عصر کو اور مغرب اور عشاء کو، ان نمازوں کو ایک وقت میں جمع کرنا، اس مسئلے میں مجھے ذاتی رائے میری یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک ثواب کے ضرور مستحق ہوئے ہیں، اور زیادہ مضبوط بات اس کے اندر یہی ہے کہ عذر ہے تو 2 نمازوں کو ایک وقت میں جمع کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے گا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کا استدلال بالکل واضح ہے، اصول ہے جو تمام کے تمام مجتہدین جتنے بھی گزرے ہیں ان سب کے درمیان متفق علیہ ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی بھی جو روایت ہمارے سامنے آتی ہے یہ اگر قرآن پاک سے متعارض ہو تو وہ اس روایت کو بالکل ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا۔ نماز کے حق میں ہوا یہ کہ بہت سی روایات ایسی آ گئی کہ جو قرآن پاک کے خلاف ہونے کی بنیاد پر محققین علماء کرام کبھی بھی اس سے استدلال نہیں کیا۔ مثلا ایک روایت آ گئی صحیح سند کے ساتھ، آپ غور کریں اور یہ حوالہ آپ کے سامنے آ رہا ہوگا کہ ایک صحابی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی کہ مجھے کام کا میں مصروف تھوڑا زیادہ ہوتا ہوں تو میں 5 وقت نماز نہیں پڑھ سکتا، کیا میرے لیے رعایت ہے کہ میں نمازیں تھوڑی کم کر دوں؟ تو مفہوم ایسا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ٹھیک ہے کم نمازیں پڑھ، 2 نمازیں پڑھ لیا کرو فجر اور عصر۔ تو اب یہ جو روایت آئی ہے اس کے متن کو جملہ محققین مجتہدین نے قبول نہیں کیا، اس کی وجہ یہ کہ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرمائے نماز فرض باندھا، ایک وقت باندھا فرض ہے تم پر، اور اس کی تاکید میں 700 سے زیادہ آیات قرآن پاک میں نازل ہو جائیں، اور ایک راوی کھڑا ہو کر کے وہ یہ ذکر کر دے کہ بھائی ایک شخص تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نمازیں اس لیے معاف کر دی کہ روزمرہ کی مصروفیت تھی، اس علت کی بنیاد پر تو ہر مسلمان پہ 5 وقتہ نماز فارغ ہو گئی بالکل۔ ہر انسان مصروف ہوتا ہے، صبح آفس جانا ہوتا ہے، کام کاج کرنا ہوتا ہے، لوگوں نے شاپس کھولنی ہوتی ہیں، یعنی ہر بندہ اپنی زندگی میں مصروف تو ہے، اور نماز پڑھنے کے لیے اس کو اسپیشلی ٹائم بالکل نکالنا پڑتا ہے، کوئی 24 گھنٹے کا ہر بندہ فارغ نہیں ہوتا۔ لہٰذا اس روایت کے مطابق تو نتیجہ یہ نکلا جو بھی کام کاج کرنے والے لوگ ہیں بس وہ 2 نمازیں بھی پڑھ لے انف ہے، لیکن اس متن کو، اس روایت کے متن کو قرآن پاک کے اپوزٹ ہونے کے ناطے کسی بھی عالم نے قبول نہیں کیا، حالانکہ یہ صحیح سند کے ساتھ موجود ہے اور سیاہ ستہ کی روایت ہے، تو اس روایت کو ہمارے علماء میں سے کسی نے بھی قبول نہیں کیا۔ اسی طریقے سے بعض روایتیں ایسی آئی ہیں جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس کا نام لے کر رضی اللہ تعالی عنہ کہ ان سے کہ بھائی بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی عذر کے بھی 2 نمازوں کو ایک وقت میں جمع کر لو تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ اس روایت کو بھی بالاجماع اور بالاتفاق طور پر جتنے محققین مجتہدین گزرے، امام ابو حنیفہ، شافعی، مالک، حنبل، سفیان ثوری، اوزاعی، تمام کے تمام نے ریجیکٹ کر دیا، کسی نے استدلال نہیں کیا۔ ہونے کا یہ روایتیں اس کے الفاظ میں تغیر ممکن ہے ان لوگوں کی طرف سے بنایا گیا ہو کہ جو نماز کے معاملے کے اندر دین اسلام کو بگاڑنا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر مجبوری کے کبھی بھی نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھنے کی مروی نہیں ہوا، نہ یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کروائی، اور ایسی روایتیں جو قرآن پاک کے خلاف ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی تعامل کے خلاف ہوں، بالکل ایسی روایتوں کو قبول نہیں کیا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس روایت کو عبداللہ ابن عباس کی نقل کرتے ہیں اور فوراً بعد میں کہتے تھے کہ بالکل عذر کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کی، ایسے کیسے کسی کے کوئی کھڑا ہو کے ہمیں بول دے اور ہمارا دین بدلنا شروع کر دیں، تو قرآن پاک کی بنیاد پر ایک محکم طریقے سے دین کے اصول جو ہے نا وہ ہمارے بنے ہوئے۔ اچھا یہ کچھ روایتیں ایسی آگئی۔ اچھا اس کے بعد پھر کچھ روایتیں آگئی نمازوں کو جمع کرنے کی عذر کی حالت کے اندر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی سفر فرمایا کرتے، سفر میں جانا ہوتا، اور سفر میں چونکہ مشقت ہوتی ہے، ماضی کے دور میں یہ مشقت بہت زیادہ تھی، مثلا پیدل سفر تھا، قافلوں کا سفر تھا، اونٹنیوں کا سفر تھا، پانی کی مشقت بہت زیادہ ہوتی تھی، ان سب چیزوں میں ہمارے دین نے رعایت دی، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں بارہا رعایت دیتے ہیں۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر تم مریض ہو، اگر تم سفر میں ہو، روزے کی رعایت، پانی کی رعایت، تیمم کی رعایت، تو مریض اور سفر ان دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت سے احکامات میں رعایت دی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جس وقت سفر میں جایا کرتے، چونکہ ایک مشقت تھی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایسے عذر کی بنیاد پر نمازوں کو جمع کر لیتے تھے، ایسی روایتیں آئی ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کی بھی ایک روایت آئی ہے صحیح سند کی۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ سوائے عرفہ کے جو حج کے اندر نمازیں جمع کر کے پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا گیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نمازوں کو جمع کر کے ادا کیا ہو۔ تو یہ روایتیں چونکہ مختلف طریقے کی آ گئی تھی، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ یہ محسوس کرتے تھے کہ 2 نمازوں کو ایک وقت میں جمع کر کے پڑھنا قرآن پاک کے خلاف جاری ہے، اس لیے وہ ان روایتوں کو قبول نہیں کیا کرتے تھے۔ وہ واضح کہتے تھے، قرآن بیان کرتا ہے کتاب موقوتہ، وقت باندھا فرض ہے نماز ہم پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت جاری کروائی متواتراً متعاملاً،
جو منقول ہوتی چلی گئی ہے وہ یہ نماز اپنے وقت میں پڑھی جاتی ہے، لہذا ان روایتوں کی بنیاد پر ہم تخصیص نہیں کریں گے۔ امام ابو حنیفہ نے یہ اسٹینڈ لیا تھا، لیکن میرے نزدیک، ظاہر ہے یہ میری رائے ہے، میری ترجیح ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ ایک اجر سے نوازے، اس مسئلے کے اندر، اس اجتہاد کے اندر قدر کمزوری تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بات عام حالت کی چل رہی ہوتی تو بالکل یہ روایتیں قرآن کے خلاف تھی، لیکن یہ عام حالت کی بات نہیں چل رہی ہے، یہ چل رہی ہے عذر کی، جب سفر ہے یا مرض ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر مریض کو اور مسافر کو خاص رعایتیں ارشاد فرماتے ہیں۔ اور جہاں تک نماز کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ نے خاص رعایت قرآن میں ذکر کی ہے سفر کی حالت میں نماز کی۔ سورہ نساء میں دیکھیے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب تم زمین میں سفر کر رہے ہو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، اب تم پر گناہ نہیں ہوگا کہ اگر تم نماز میں تخفیف کر لو گے۔ قصر کہتے ہیں، یاد رکھیے گا، تخفیف کرنا۔ ہمارے عام طور پہ قصر کو سمجھ لیا جاتا ہے 4 رکعت کو 2 رکعت کرنے کو قصر کہتے ہیں، یہ ہماری اپنی بولی ہے۔ عربی کے اندر قصر کہتے ہیں تخفیف۔ اب یہ نماز کی تخفیف کیا مراد تھی، قرآن پاک نے اس کی وضاحت نہیں کی ہے، بھئی نماز میں تخفیف کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک عمل سے اس تخفیف کی سنت جاری کروائی تھی، اور یہ 2 طرح کی تخفیف تھی۔ ایک عدد کی تخفیف کہلاتی ہے، یعنی 4 رکعت کی نماز کو 2 رکعت میں تبدیل کر دیا جائے، یہ تخفیف، اور ایک کیفیت کی تخفیف ہے۔ کیفیت کی تخفیف یہ تھی کہ اگر سفر میں مشقت ہے تو 2 نمازوں کو ایک وقت کے اندر پڑھ لیا جائے، ظہر عصر اور مغرب اور عشاء، یا ظہر کے وقت میں عصر، اسی طرح مغرب کے وقت میں عشاء، یا عصر کے وقت میں ظہر اور عصر، اور عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء۔ یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ جاری کروائی تھی، اور تعامل اول، صدر اول عملی طور پر اس پر گواہ کھڑا ہے کہ صدر اول میں یہ طریقہ کار بالکل معمول تھا۔ صدر اول کا جو تعامل ہوتا ہے بہت بڑی دلیل ہوتی ہے، یہ اکثر اگر آپ میرے بیانات سننے والے ہیں تو آپ اس سے واقف ہوں گے، میں کئی دفعہ اس کو سمجھا چکا ہوں۔ اس وجہ سے یاد رکھ لیجئے گا کہ سفر میں یا مرض کی بنیاد پر جب انسان نمازوں کو جمع کرنے کی طرف جاتا ہے تو وہ قرآن پاک کی واضح اس نص کے اندر داخل ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سفر کی حالت کے اندر نماز میں قصر کی اجازت دی تھی، نماز میں تخفیف کی۔ اب یہ تخفیف کا حکم یہاں چونکہ ایبسولوٹ تھا، ایک مطلق حکم تھا، تو تخفیف کے حکم میں 2 راہیں نکلتی تھی، عدد کے اندر بھی تخفیف اور کیفیت کے اندر بھی تخفیف۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدد کی تخفیف بھی بیان فرمائی کہ عدد کے اندر 4 رکعتی نماز کو 2 پڑھ لیا جائے، اسی طرح کیفیت کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تخفیف ذکر فرمائی کہ 2 نمازوں کو ایک وقت کے اندر جمع کر لیا جائے۔ یہ چونکہ قرآن پاک کی واضح نص موجود تھی، اور جتنی تخفیف والی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتیں مروی ہوئی ہیں وہ قرآن کے اپوزٹ لی جاتی ہیں، اس لیے کہ وہ عام حالت کی نہیں ہے، وہ ایک عذر کی بنیاد کی۔ اس لیے درست مسئلہ اور درست استدلال، بہرحال مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ عذر کی بنیاد پر نمازوں کو جمع کر لیا جائے گا، قرآن پاک کے خلاف ہم نہیں جاتے ہیں، قرآن کی مطابقت کے اندر ہم جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس اجر کے مستحق ہونے کے باوجود بھی ان کے جو شاگرد تھے بعد میں آنے والے، کئی شاگردوں کا رجحان یہی رہا تھا کہ نمازیں جمع کرنے کی اجازت ہے سفر کے اندر اور مرض کے اندر۔ آج کے دور میں بھی دیکھیے گا بڑی مشقت ہو جاتی ہے، اگر آپ ٹرین کا سفر کر رہے ہیں تو ٹرین کے سفر کے اندر ظاہر ہے ظہر کی نماز، پھر عصر کی نماز، پھر فوراً مغرب کی نماز، پھر عشاء کی نماز، تو بار بار وضو کا اہتمام کرنا، بار بار نماز پڑھنا، پھر مرد بھی ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، خواتین بھی ٹرین میں سفر کر رہی ہیں، ایک بڑی مشقت ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اس رعایت سے بالکل فائدہ اٹھانا چاہیے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بالکل ایک مجتہد ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی مجتہدین کرام ہیں وہ تمام کے تمام متفق ہیں کہ یہ جو رعایت ہے سفر اور مرض کے اندر نمازیں جمع کرنے کی، قرآن کے خلاف نہیں، قرآن کی نص کے مطابقت میں ہے۔ یہی استدلال بارہ زیادہ مضبوط لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔